السلام علیکم۔ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ڈیجیٹل چینلز مقدس تعلیمات کو اتنے زبردست طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں؟ آج ہم زی ایف لیسنز کی حکمت عملی کو ذرا قریب سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ اپنے مشن کو لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، چینل کی شروعات ہی ایک بہت بڑے وعدے سے ہوتی ہے، قرآن سے رہنمائی زندگی کے ہر پہلو کے لیے۔ یہ صرف ایک ٹیگ لائن نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل ویژن ہے۔ یہ بالکل سیدھا پیغام دیتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل اور ہر سوال کا جواب ایک ہی جگہ موجود ہے۔ اچھا، تو یہ وعدہ تو کر دیا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ رہنمائی حاصل کیسے ہوگی؟ زی ایف لیسنز کی پوری حکمت عملی دراصل اسی ایک سوال کے ارد گرد گھومتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ علم موجود ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کا راستہ دکھانے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ تو آخر وہ کون سا چیلنج ہے جس پر یہ چینل فوکس کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام لیکن بہت گہرا چیلنج ہے، یعنی صرف پڑھ لینے اور حقیقت میں سمجھنے کے درمیان کا فرق۔ یہاں آ کے چینل کی پوری سوچ بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ وہ دو چیزوں میں ایک واضح فرق کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے بس پڑھ لینا اور دوسری طرف ہے گہرائی سے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ زی ایف لیسنز کا سارا مقصد اسی فرق کو مٹانا ہے۔ اور وہ اپنے مقصد کو بالکل صاف سیدھے الفاظ میں بتاتے ہیں۔ قرآن صرف پڑھا نہ جائے بلکہ سمجھا بھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ یہاں کوئی الجھن نہیں ہے۔ مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا اور پھر اس سے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اصل زور عمل پر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بڑے چیلنج کو وہ حل کیسے کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا حل ایک بڑے منظم طریقے پر مبنی ہے جو سمجھنے کا ایک نیا راستہ دکھاتا ہے۔ ان کے پورے حل کا مرکز صرف ایک لفظ میں ہے، تفسیر، یعنی قرآن کی علمی تشریح۔ یہ لفظ استعمال کر کے زی ایف لیسنز فوراً اپنے کام کو ایک سنجیدہ اور مستند علمی روایت سے جوڑ دیتا ہے، جس سے ان کے مواد کو ایک خاص وزن ملتا ہے۔ ان کی حکمت عملی کو دیکھیں تو یہ ایک مکمل سفر لگتا ہے جس کے 3 بڑے قدم ہیں۔ پہلا قدم روزانہ کی بنیاد پر علم حاصل کرنا، پھر دوسرا اس علم کو بالکل آسان زبان میں سمجھنا، اور آخر میں جو سب سے اہم ہے، اس علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ یہ ایک بہت ہی واضح اور قابل عمل منصوبہ ہے۔ اچھا، جب راستہ اتنا صاف دکھا دیا جائے تو پھر اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دینا۔ یہی وجہ ہے کہ زی ایف لیسنز صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ لوگوں کو ایک سفر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا یہاں الفاظ کے انتخاب پر غور کریں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، نہیں، بلکہ وہ دعوت دیتے ہیں ایک نیک سفر میں شامل ہوں۔ اس ایک جملے سے دیکھنے کا عام سا عمل ایک مشترکہ اور بامقصد مشن بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ بالکل واضح قدم بتاتے ہیں۔ اس سفر میں شامل ہوں، چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ کی تفسیر سے اپنے دل کو روشن کریں۔ دیکھیں کتنا سیدھا اور دل کو چھو لینے والا پیغام ہے جو سننے والے کو فوراً عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اب اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اس پوری چیز کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو زی ایف لیسنز کا یہ مشن ہمیں کچھ اور بھی دکھاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک چینل کی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑی تحریک کا حصہ ہے۔ کون سی تحریک؟ قدیم حکمت کو ڈیجیٹل دور کے لیے نئے سرے سے ڈھالنے کی۔ آج پوری دنیا میں مقدس کتابوں اور روایتی علم کو یوٹیوب، پوڈ کاسٹ اور ایپس کے ذریعے نئے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ علم کی ترسیل میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب صدیوں پرانا علم کتابوں سے نکل کر ہماری اسکرینز پر آتا ہے تو کیا اس کے معنی بدل جاتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ علم کی یہ ڈیجیٹل منتقلی خود علم کو اور ہمیں کس طرح بدل رہی ہے۔